ہمارا اینٹوں کا بھٹا تھا۔ میری ماں کی وفات کے بعد میرا ابا مجھے روزانہ کام پر بھٹے پر ساتھ لے جاتا۔ ایک روز میرے ابا مجھ سے زبردستی کرنے لگا تو اچانک کیا معجزہ ہوا۔ خوبصورتی ہمیشہ خوش قسمتی نہیں ہوتی، کبھی کبھی خوبصورت چہرے ہمارے لیے بدنصیبی ساتھ لاتے ہیں۔ میری خوبصورتی بھی میری زندگی پر ایک داغ کی طرح تھی، کیونکہ اس خوبصورتی نے مجھے ایسی مصیبت میں ڈالا تھا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرا نام ماریا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اماں کی تمام تر محبت اور توجہ صرف میرے لیے ہی تھی، اور وہ مجھے لے کر بہت زیادہ پریشان بھی رہتی تھی۔ ان کی پریشانی کے پیچھے کی کیا وجہ تھی اس کا اندازہ مجھے کبھی نہیں ہو سکا تھا۔ البتہ ان کی موت کے کچھ دنوں کے بعد ہی مجھے ان کی پریشانی کی ہر وجہ سمجھ آ گئی اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، جب میرے باپ نے ہی موقع کا فائدہ اٹھا کر میرے ساتھ اماں پھر میرے سرہانے بیٹھے دھیرے دھیرے وہی باتیں میرے کان میں دہرا رہی تھی جنہیں سنتے ہوئے میں بڑی ہوئی تھی۔ اب تو مجھے ان باتوں کا مطلب بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ اماں ہر روز یہی باتیں کیوں دہراتی ہیں، لیکن اماں نے آہستگی سے انہی جملوں کی تکرار شروع کی تھی اور ساتھ ہی ساتھ میرے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی، لیکن میرے کانوں میں اماں کی آواز ابھی بھی ہلکے ہلکے گونج رہی تھی۔ حسب معمول جب اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو میں کمرے میں اکیلی تھی۔ یقیناً اماں میرے سونے کے بعد ابا کے پاس چلی گئی تھی۔ میں کمرے سے نکلی تو اماں کھانا بنا رہی تھی اور انہیں بری طرح کھانسی بھی ہو رہی تھی۔ اماں کی طبیعت پچھلے کافی دنوں سے خراب تھی۔ مجھے دیکھتی ہی وہ اشارے سے کہنے لگی کہ کمرے میں واپس چلی جاؤ۔ ان کا اشارہ میں اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں ابا کے سامنے آؤں، اسی لیے میں واپس لوٹ آئی، لیکن ابا ابھی تک گھر میں کیوں موجود تھا؟ وہ تو فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی گھر چھوڑ دیا کرتا تھا۔ ابا کا اینٹوں کا بھٹا تھا اور ابا فجر کے بعد ہی بھٹے کے لیے نکل جاتا تھا۔ میں خاموشی سے واپس بستر پر بیٹھ گئی تاکہ اماں کے جانے کے بعد گھر سے نکلوں۔ کچھ ہی دیر میں ابا کی آوازیں گھر میں گونجنے لگی۔ وہ اماں سے سختی سے بات کر رہے تھے، پتہ نہیں دونوں کے درمیان کیا معاملہ تھا، لیکن ابا کہہ رہے تھے کہ تو مجھے برا انسان سمجھتی ہے، تجھے لگتا ہے کہ میں تیرا اور تیری بیٹی کا دشمن ہوں؟ کوئی باپ بھلا بیٹی کا دشمن ہو سکتا ہے؟ میں بھی ماریا سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی تو کرتی ہے، لیکن پتہ نہیں تو نے اس کے دماغ میں میرے بارے میں کیا کیا ڈال دیا ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ رات کو تو اسے کیسی پٹیاں پڑھاتی ہیں۔ ابا کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ بس ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے، واقعی میں اماں کو یہی تو لگتا تھا کہ ابا میرے دشمن ہیں، لیکن کیوں؟ وہ تو میرا باپ تھا، پھر میرا دشمن کیسے ہو سکتا تھا؟ مگر جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا اماں کو ابا کے خلاف زہر اگلتے ہی سنا تھا۔ اماں نے کبھی ابا کی کوئی تعریف ہی نہیں کی تھی۔ ابا کے شور مچانے پر بھی اماں کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ ابا کی بات پر اماں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور ابا کچھ دیر تک یوں ہی غصے میں اماں کو باتیں سناتے رہے، اور پھر گھر کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ابا گھر سے جا چکے ہیں۔ ابا کے جاتے ہی میں فوراً کمرے سے نکلی اور اماں کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا کہ روٹی بناتے ہوئے بھی اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور یہ آنسو کھانسی کی وجہ سے تھے یا پھر ابا کی باتوں کی وجہ سے، یہ میں سمجھ نہیں پائی۔ مجھے دیکھتے ہی اماں نے پھر وہی بات دہرائی، کہنے لگی، دیکھ ماریا، تجھے آج یہ بات اچھی طرح سمجھا رہی ہوں کہ اپنے باپ کی کسی باتوں میں مت آنا۔ اس کے ہوتے ہوئے بلا ضرورت تجھے کمرے سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کچھ ہکلاتے ہوئے اماں سے پوچھا کہ آخر تیری ان سب باتوں کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ کیوں تم مجھے ابا سے چھپانا چاہتی ہو؟ میری سہیلیاں تو اپنے ابا کے ساتھ میلہ دیکھنے بھی جاتی ہیں اور خریداری کرنے بھی، لیکن تم تو مجھے ابا کے سامنے آنے تک نہیں دیتی، جبکہ ابا تو ہمارا اتنا خیال رکھتا ہے، گھر کا سارا خرچہ، ہماری ساری ضرورتیں بھی خوشی خوشی پوری کرتا ہے۔ اماں نے انہیں آنسو بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، وہ تیری سہیلیوں کے باپ ہیں، اسی لیے ان کی فکر کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ آدمی تیرا باپ کہلانے کے قابل نہیں ہے۔
اس لیے بہتر ہے کہ جو میں کہہ رہی ہوں ہمیشہ اسے یاد رکھنا۔ یہ جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اس کے پیچھے بھی اس کا ایک مقصد پوشیدہ ہے، اور میں ڈرتی ہوں کہ کہیں کسی دن یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اتنا کہہ کر اماں خاموش ہو گئیں اور میں بس ان کے چہرے کو دیکھتی رہی جس پر صدیوں کی تھکان تھی۔ وہ بیمار نظر آ رہی تھی، اوپر سے نہ جانے کس بات کی پریشانی ہر وقت ان کے سر پہ سوار رہتی تھی۔ میں نے ابا کو کبھی بہت برا نہیں پایا تھا، وہ اگر اماں سے جھگڑا بھی کرتے تو بس اسی بات پر کہ اماں ان کو مجھ سے اور گھر کے معاملات سے دور رکھتی تھیں، لیکن اس کے علاوہ تو ابا نے کبھی ان کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی تھی۔ میری ایک سہیلی کے ابا تو اپنی بیوی کو مارتے پیٹتے بھی تھے، لیکن میرے ابا نے کبھی مار پیٹ جیسا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ ان کے اور اماں کے بیچ میں کیا مسائل تھے میں کبھی سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ البتہ کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ بات ضرور آئی تھی کہ اگر ابا برے ہوتے تو پھر وہ ہماری ضرورتوں کا خیال کیوں رکھتے۔ مجھے بیٹھا دیکھ کر اماں غصے سے کہنے لگی، اسکول نہیں جانا ہے کیا جو یہیں میرے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی ہے؟ میں چاہتی ہوں تو پڑھ لکھ کر اپنی زندگی بدل۔ میں نے اپنی آدھی ادھوری زندگی بھٹے پہ کام کرتے ہوئے گزارتی ہے، اور اب لگتا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنا مستقبل بھی یہی لکھنا چاہتی ہیں۔ میں نے فوراً انکار میں سر ہلایا، بھاگ کر اپنا بستہ اٹھا کر اماں سے باہر نکل گئی۔ میں 12 سال کی تھی اور ایک سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، کیونکہ ابا کا تو اینٹوں کا بھٹا تھا، آمدنی اچھی تھی، لیکن ابا اسے میری تعلیم پر نہیں لگانا چاہتے تھے۔ ابا کا کہنا تھا اگر لڑکا ہوتا تو میں اسے ضرور پڑھاتا، لیکن لڑکی کو تعلیم حاصل کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ یہ تو اماں کی ضد تھی کہ وہ مجھے ہر حال میں تعلیم دلوانا چاہتی تھی، اسی لیے اماں نے خود مجھے ایک سرکاری اسکول میں داخل کروایا تھا، اور وہیں میری کافی ساری دوستیاں بھی تھیں۔ مجھے بہت خوشی خوشی اسکول جاتی تھی، کیونکہ سہیلیوں سے مل کر مجھے کچھ دیر کے لیے گھر کی مسائل کو بھول جانا اچھا لگتا تھا۔ اب بھی استانی صاحبہ کچھ دیر پڑھانے کے بعد اسٹاف روم میں چلی گئی تو میں اپنی دوستوں سے باتیں کرنے لگی۔ میری دوستیں اپنے گھر اور اماں ابا کے قصے سنانے لگیں۔ کسی کے ابا نے عید آنے کی خوشی میں انہیں کپڑے دلائے تھے، تو کسی نے عید پر میلہ لے جانے کی بات کی تھی، اور میں ابا کے ذکر پر صرف خاموش بیٹھی تھی، کیونکہ اپنے ابا کے سامنے آئے بھی مجھے عرصہ گزر جایا کرتا تھا۔ اماں کو تو مجھے ابا سے ایسی چھپاتی تھی جیسے ابا کوئی بہت بڑا مجرم ہو یا پھر میں نے ہی کوئی جرم کر دیا ہو۔ میری سہیلی نتاشا مجھے پوچھنے لگی، ماریا تم اپنے ابا کے ساتھ کہاں جاؤ گی؟ تو میں نے مسکرا کر جھوٹ کا سہارا لیا اور کہا میرے ابا میلے وغیرہ نہیں لے جاتے، ہم تو گھومنے کے لیے دوسرے شہر جائیں گے۔ یہ سن کر میری ساری دوستیں حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھیں، کیونکہ آج تک میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں نے ابا کے حوالے سے کوئی ذکر کیا تھا، اور وہ بھی اس طرح۔ کوئی بھی میرا جھوٹ نہیں پکڑ پایا اور وہ سبھی حسرت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، اور اندر ہی اندر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اتنا بڑا جھوٹ کہا تھا، جب ابا مجھے نہ لے کر جاتے تو میں ان دوستوں کو کیا منہ دکھاتی؟ لیکن فی الحال عید آنے میں 2 مہینے تھے، اور 2 مہینے تک میں نے سب کا منہ بند کروا دیا۔ تھکی ہاری جب میں اسکول سے گھر پہنچی تو میرا دل بہت ہی زیادہ خراب ہو رہا تھا۔ پیسہ ہونے کے باوجود بھی ایسا لگتا تھا مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہے، لیکن گھر پہنچنے پر تو مجھ پر ایک نئی قیامت ٹوٹ پڑی۔ پڑوسن دروازے پہ کھڑی تھی، مجھے دیکھ کر کہنے لگی، ماریا تیرے ماں کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی، تیرے باپ کو اینٹوں کے بھٹے سے بلوایا، اسے ہاسپٹل لے کر گیا ہے، اور وہیں سے فون آیا تھا، سنا ہے کہ تیری ماں کی حالت زیادہ ٹھیک نہیں ہے، تو کپڑے بدل کر تیار ہو جا، میں تجھے اسپتال لے کے چلتی ہوں۔ پڑوسن کی بات سن کر میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ اسپتال ہمارے گاؤں میں نہیں تھا بلکہ برابر والے گاؤں میں تھا، اور اس میں بھی زیادہ سہولیات موجود نہیں تھیں۔ اماں کی طبیعت تو کافی دنوں سے ہی خراب تھی، لیکن ہسپتال نہ ہونے کی وجہ سے ہی علاج نہیں کروا سکی، اور آج بھی نہ جانے کیا ہوا تھا جو اسے دوسرے گاؤں لے جانا پڑا۔ پڑوسن کی بات سن کر میں رونے لگی تھی، کیونکہ اماں سے مجھے بہت محبت تھی، اور صبح ہی اماں کا چہرہ دیکھ کے مجھے ایسا لگا تھا جیسے وہ پوری طرح مرجھا چکی ہوں۔ میں جلدی سے گھر کی طرف بھاگی، گھر کا دروازہ کھلا ہی تھا۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور پھر پڑوسن کے پاس پہنچ گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھے لے کے اسپتال کے لیے نکلتی، ایمبولینس کا تیز سائرن سارے محلے میں گونجنے لگا۔
گلی محلے کے بچے بھی ایمبولینس کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے ہمارے گھر کے دروازے تک پہنچ گئے تھے، کیونکہ ایمبولینس ہمارے گھر کے دروازے پہ آ کر رکی تھی۔ ہمارے گاؤں میں مہینوں میں ایک آدھ دفعہ ایمبولینس آتی تھی، اس لیے جب بھی ایمبولینس کا سائرن بجتا تو سارا ہی محلہ جمع ہو جاتا۔ پاس پڑوس والے سبھی لوگ جمع ہو گئے، اور جب ایمبولینس کا پچھلا دروازہ کھلا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اسٹریچر پر اماں کے بے جان وجود کو نیچے اتارا گیا تھا اور ان کے منہ پر سفید چادر ڈلی ہوئی تھی، اور میں نے گھبرا کر ابا کی طرف دیکھا۔ ان سے پوچھا کہ اماں کے منہ پر چادر کیوں ہے؟ تو ابا نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، تیری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ ابا کے لفظوں پر مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اماں کے چہرے سے جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو میرے ہاتھ کانپ اٹھے۔ اماں کی ناک اور منہ میں روئی لگی ہوئی تھی۔ ابا کہنے لگے، تیری ماں کو بہت عرصے سے ٹی بی تھی، اس نے کبھی اپنی بیماری کو سنجیدہ ہی نہیں لیا، نہ ہی علاج پر توجہ دی، اس لیے اندر ہی اندر اس کی حالت بگڑ گئی، آج بھی اس دنیا سے ہی چلی گئی ہے۔ ابا کے لہجے میں افسوس تو تھا، لیکن وہ دکھ نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اماں کے سرہانے بیٹھ کر بینڈ ڈالنا شروع کر دیے۔ محلے کی عورتیں مجھے سنبھالنے لگیں، لیکن میں کیسے سنبھلتی؟ ایک ماں کے سوا مجھے کسی کا سہارا ہی نہیں تھا۔ ابا سے تو میری اتنی وابستگی کبھی نہیں رہی تھی، اماں نے ہم دونوں کو کبھی قریب ہی نہیں ہونے دیا تھا، اور اب اماں جب مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو ابا کے سوا مجھے کسی کا بھی سہارا نہیں تھا۔ رو رو کر میرا حشر برا ہو چکا تھا۔ محلے والیاں بھی میری وجہ سے بہت پریشان تھیں، کیونکہ میں صرف 12 سال کی تھی اور اب تنہا رہ گئی تھی۔ ہر کوئی مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر اسی دوران اذانوں کی آواز پر میری اماں کا جنازہ اٹھا دیا گیا۔ کلمہ شہادت کی آواز نے میرا سینہ چیر دیا، اور پھر میرے ابا میری اماں کو لے کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی، مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا تھا، اور جب مجھے ہوش آیا تو رات ہو رہی تھی۔ سب لوگ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر پرسکون ہوئے تھے۔ پھر پڑوس والی مجھے ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئی، وہیں اپنے پاس سلا لیا۔ میں ان کے پاس سو گئی، اور پھر اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے احساس ہوا کہ اب زندگی بدل چکی ہے، میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی ہے، اور اس حقیقت کا ادراک ہوتے ہی میری آنکھیں پھر نم ہو گئی تھیں۔ فرزانہ باجی نے مجھے سمجھایا کہ اس طرح رونے سے کچھ نہیں ہوگا، اب اپنی ماں کی جگہ تمہیں اپنا گھر سنبھالنا ہوگا۔ تمہاری ماں کے جانے سے تمہارے ابا بھی بہت غمگین ہیں، جاؤ گھر جا کر اپنے باپ کو سہارا دو۔ میں نے انہیں گھر جانے سے صاف انکار کر دیا، اور پھر سارا دن انہی کے گھر گزار دیا۔ پہلا دن ایسے ہی نکل گیا، سب لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آتے رہے۔ ابا نے مجھے ملنے کے لیے بلایا تو میں بس دروازے تک گئی، اور ابا کو سلام کر کے واپس لوٹ آئی۔ ان سے بات کرنے کے لیے بھی میرے پاس کوئی بات نہیں تھی، اور پھر رات کو میں پھر فرزانہ باجی کے ساتھ سو گئی۔ میرا گھر جانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اگلی صبح فرزانہ باجی مجھ سے کہنے لگیں، جا کر اپنے ابا سے ناشتے کا پوچھو، اب زندگی کو معمول پر لانا ہے، اور تمہیں تو امتحان بھی سر پر ہیں۔ تمہاری اماں کی خواہش تھی تم پڑھ لکھ کر کچھ بنو، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم یہ امتحان ضائع نہ کرو۔ سارا دن تم اپنے گھر پر رہا کرو، شام کو میرے پاس آ جایا کرو، میرے ساتھ سو جایا کرو، لیکن اپنی پڑھائی کا حرج نہ کرو، اور نہ ہی اپنے ابا سے دور رہو۔ انہوں نے بھی تو تمہاری ماں کی موت کا غم جھیلا ہے، اس لیے انہیں بھی تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ فرزانہ باجی بہت اچھی عورت تھی، میں ان کی بات ماننے پہ مجبور تھی، اس لیے صبح سویرے ہی اپنے گھر لوٹی تو ابا تیار ہو کر نکل رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، اچھا ہوا تم واپس آ گئی ہو، اب اپنی ماں کی جگہ تمہیں ہی تو لینی ہے۔ ابا کا انداز اتنا عجیب تھا کہ میں حیرت سے ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ نہ ہی ابا نے میرا دکھ پوچھا تھا، اور نہ ہی اسے بانٹنے کی کوشش کی تھی، بلکہ وہ تو سیدھے مجھے اماں کی جگہ دے رہے تھے۔ پھر ابا کچھ سوچ کر کہنے لگے کہ اب تمہیں فرزانہ کا گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں سکون سے رہو، باپ کے ہوتے ہوئے تمہیں پڑوس میں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ ابا کی بات سن کر میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں، سونے کے لیے میں فرزانہ باجی کے گھر ہی جاؤں گی، مجھے اب اس گھر میں نیند نہیں آ سکتی، مجھے اماں کی بہت یاد ستاتی ہے۔ اور پھر میں ابا بس سے کوئی بات کیے بغیر ہی اپنے کمرے میں چلے گئے، کیونکہ یہی تاکید تو میری ماں مجھے مرنے سے پہلے کرتی تھی۔ ابا نے گہری نگاہ مجھ پر ڈالی تھی اور پھر گھر سے نکل گئے۔
ابا کے آنے سے میں صفائی بھی کر چکی تھی، کھانا بھی تیار کر دیا۔ ابا شام کو دیر سے آتے تھے اور میرا ارادہ تھا کہ ابا کے آنے سے پہلے ہی میں فرزانہ باجی کے گھر چلی جاؤں گی۔ اسکول جانے کا تو اب بھی میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، اسی لیے میں چھٹی کر کے بیٹھی تھی۔ میں نے شام تک سارا کام مکمل کیا اور کپڑے تبدیل کر کے فرزانہ باجی کے گھر پہنچ گئی۔ انہوں نے مجھے خوشی خوشی سینے سے لگایا اور اپنے پاس سلانے کے لیے بھی جگہ دی۔ وہ ایک بیوہ عورت تھیں جن کے سارے ہی بچے شادی شدہ تھے۔ بیٹے انہیں چھوڑ کے پردیس جا چکے تھے، وہ تنہا رہتی تھیں۔ بس اس لیے انہوں نے مجھے بہت خوشی سے اپنے گھر میں جگہ دی تھی۔ رات کو میں سونے لٹی تو وہ دھیرے دھیرے میرے کان میں دعائیں پڑھ کر سنانے لگیں اور پھر کہنے لگیں کہ اب اپنے آپ کو مضبوط کرو، تمہیں آگے بڑھنا ہے اور سب کچھ ٹھیک کرنا ہے۔ کب تک اپنی ماں کی یاد میں آنسو بہاتی رہو گی؟ دھیرے دھیرے وہ مجھے سمجھانے لگیں کہ اب اسکول جانا بھی شروع کرو، اس طرح گھر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں آگے پڑھوں گی اور اپنی ماں کی ہر خواہش کو پورا کروں گی جو وہ ادھورا چھوڑ کر چلی گئی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو جلدی سے گھر کی طرف بھاگی تاکہ ابا کو ناشتہ دے کر خود اسکول کے لیے روانہ ہو جاؤں۔ لیکن جیسے ہی ناشتہ تیار کر کے میں نے ابا کے آگے رکھا تو ابا سخت لہجے میں کہنے لگے، کپڑے تبدیل کر کے آؤ، تمہیں میرے ساتھ جانا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ ابا مجھے کہاں جانا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ آج سے تم میرے ساتھ بھٹے پہ کام کرو گی۔ تمہاری ماں کو تمہیں پڑھانے کا بہت شوق تھا لیکن مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے۔ بھٹے پہ میں مزدور عورتوں کو کام کرنے کے لیے اتنے زیادہ پیسے دیتا ہوں، تمہارے آنے سے مجھے مدد ملے گی، ایک دو عورتیں کم ہوں گی تو منافع ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، پھر میں اسی پیسے سے تمہاری شادی کروں گا۔ کب تک تم بغیر ماں کے میری خدمتوں میں لگی رہو گی؟ اسی لیے اسکول نہیں بھٹے چلنا ہے، جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ۔ ابا کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ میں چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکی۔ اگر اماں ہوتی تو ایسا ہرگز بھی نہ ہونے دیتی۔ اماں خود تو بھٹے پر جاتی تھی لیکن اماں نے کبھی مجھے بھٹے کا رخ تک نہیں کرنے دیا تھا۔ وہ تو میرے ابا کے سامنے آنے پہ بھی مجھ سے اتنا ناراض ہوتی تھی۔ بھٹے پہ جا کر غیر عورتوں کے ساتھ، غیر لوگوں کے ساتھ کام کیسے کرنے دیتی؟ ابا کے حکم پر میں خاموشی سے کپڑے تبدیل کر کے تیار ہو کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اپنے وجود کو بڑی سی چادر میں لپیٹ لیا تھا کیونکہ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں ابا کے ساتھ بھٹے پہ جا رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا بھٹے پہ کون لوگ کام کرتے ہیں، وہاں کا ماحول کیسا ہوتا ہے۔ اسکول جاتے ہوئے بھی میں یہی چادر لیا کرتی تھی۔ ابا نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا اور کہنے لگا، واہ ماریا، تو بہت جوان ہو گئی ہے، تیری ماں نے کبھی مجھے نظر بھر کے تیرے طرف دیکھنے ہی نہیں دیا۔ آج دیکھ رہا ہوں تو خوش ہو رہا ہوں کہ میری بچی بڑی ہو گئی ہے، اب تو میں جلد سے جلد تجھے دلہن بناؤں گا۔ ابا کی ہر بات کے جواب میں خاموش رہی۔ ابا کو دیکھ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اماں کو مر کے صرف 2 دن ہی گزرے ہیں۔ وہ بالکل حشاش پشاش تھے اور اسی طرح میری شادی کا ذکر کر رہے تھے جیسے کوئی بڑی بات ہوئی نہ ہو۔ میرے کانوں میں اماں کی دبی دبی سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ وہ بڑی آہستگی سے مجھے یہی بات کہا کرتی تھی کہ اپنے ابا کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ابا سے دور رہنا، تمہارا ابا جیسا دکھتا ہے ویسا نہیں ہے، تم کبھی کوئی غلطی نہ کرنا، اپنی حفاظت خود کرنا، تمہارے باپ کا ایک خاص مقصد ہے اور اسے کبھی پورا نہ ہونے دینا۔ اماں کو شاید معلوم تھا کہ وہ جلدی اس دنیا سے چلی جائیں گی، اس لیے یہ باتیں انہوں نے میری سماعتوں میں اس طرح گھولی تھیں کہ ہر وقت مجھے ذہن میں یہی باتیں چلتی رہتی تھیں، اور اب ابا کی باتوں نے مزید مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں صرف 12 سال کی تھی اور وہ میری شادی کی بات کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کیسے میں انہیں جوان نظر آ رہی تھی۔ بے ساختہ ہی میں نے اپنی چادر ٹھیک کر کے ابا کی نظروں سے اپنا وجود چھپایا تھا۔ ابا کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے بہت زیادہ بے چینی محسوس ہو رہی تھی اور آج لگ رہا تھا کہ واقعی ہی اب میری ماں میری بہت بڑی ڈھال تھی جو اب نہیں رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ابا میرا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکل گیا اور ہم بھٹے کی طرف چلنے لگے۔ ابا رستے میں کہنے لگا، فرزانہ باجی سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں پتہ چلے گا کہ تو نے اسکول چھوڑ دیا ہے تو خواہ کا ہنگامہ کرے گی، محلے والوں کو بھی سارا قصہ سنائے گی، اس لیے تو انہیں کچھ بھی نہ کہنا، اگر پوچھے بھی تو کہہ دینا کہ تم اپنی خوشی سے بھٹے پہ جا رہی ہو، تم میری بیٹی ہو، میرا ہاتھ نہیں بٹاؤ گی تو کون بٹائے گا؟
تمہاری ماں نے بیٹا پیدا کیا ہوتا تو آج مجھے اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ ابا کی بات پر میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں فرزانہ باجی کو کچھ نہیں بتاؤں گی اور ان کی مدد بھی کروں گی، کیونکہ شاید اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ابا نے میرا ہاتھ اتنی سختی سے پکڑا ہوا تھا کہ مجھے درد محسوس ہو رہا تھا۔ ابا میرا ہاتھ پکڑ کے گاؤں سے باہر نکل گیا اور بھٹا گاؤں کے باہر کی طرف بنا ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں حیران رہ گئی تھی، کیونکہ وہ بھٹا نہیں تھا جیسے میں نے سوچا تھا۔ یہ تو بہت ہی چھوٹا سا بھٹا تھا جس میں جگہ جگہ اینٹوں کی دیواریں لگی ہوئی تھیں، اور ابا تو کہہ رہے تھے کہ بھٹے پہ کافی عورتیں کام کرتی ہیں، لیکن مجھے ایک دو لوگوں کے سوا یہاں کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ ابا کہنے لگے کہ میں نے سب کو نکال دیا ہے، کیونکہ میں اتنے ملازم نہیں رکھ سکتا، اب ہمیں اس بھٹے پہ خود محنت سے کام کرنا ہوگا۔ ایک دو لوگ بھٹے کے برابر ہی اینٹوں کو کسی دوسری جگہ لے جانے کا کام کر رہے تھے۔ میں ابا کے ساتھ اینٹیں بنانے میں مصروف ہو گئی۔ مجھے اس کام کا کوئی بھی تجربہ نہیں تھا، اس لیے میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ ابا نے میری طرف گہری نظروں سے دیکھا اور کہنے لگے کہ بڑی سی چادر اتار کر ایک طرف رکھ دو، کام کرتے وقت چادر تمہیں پریشان کر رہی ہے، اس لیے تمہیں کام کرنا نہیں آ رہا۔ پہلے تو میں پریشان ہوئی، لیکن پھر ابا کی بات پر میں نے خاموشی سے چادر اتار کر ایک کونے میں رکھ دی اور کام کرنے لگی۔ پھر مجھے محسوس ہوا جیسے ابا کی نظریں میرے وجود پر ہی جمی ہوں۔ وہ کام کرنے کے بجائے مستقل مجھے دیکھ رہے تھے۔ جب میں نے گھبرا کر انہیں دیکھا تو کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت ہی محنتی ہو، بڑی جلدی تم کام سیکھ رہی ہو۔ ابا کی بات پر مجھے کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی، بلکہ میں اب بھی گھبرا رہی تھی۔ پھر وہ دو آدمی جو باہر کی طرف کام کر رہے تھے، انہوں نے ابا کو بلا لیا۔ پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، لیکن بہت دیر تک ابا انہی کے ساتھ لگے رہے، اور میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور خاموشی سے کام سیکھنے کی کوشش کرتی رہی۔ اور پھر اسی طرح دوپہر ہو گئی۔ دوپہر کے وقت ابا کھانے کے لیے گھر لوٹتے تھے، اس لیے ابا کو مجھے ساتھ لے کر گھر لوٹنا پڑا۔ ہم گھر لوٹے تو کھانا تیار نہیں تھا، کیونکہ میں تو صبح سویرے ہی ابا کے ساتھ نکل آئی تھی۔ میں نے ابا سے کہا کہ آپ مجھے بھٹے پر لے کر جائیں گے تو پھر گھر کا کام کیسے ہوگا؟ ابا کہنے لگے جلدی سے کچھ بھی تیار کرو، ہم کھا لیں گے۔ میں نے ہلکا پھلکا کھانا تیار کیا اور ابا اور میں کھانا کھا چکے۔ اس کے بعد ابا دوبارہ بھٹے میں جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے ابا کو کہہ دیا کہ میں اب دوبارہ نہیں جاؤں گی، گھر کے باقی کام نپٹانے ہیں، رات کے لیے کھانا بھی تیار کرنا ہے، آپ مجھے کل اپنے ساتھ لے کر جائیے گا، اور وہ بھی صبح سے نہیں بلکہ دوپہر سے صبح سے میں گھر کے سارے کام ختم کر لوں گی۔ میں کسی بھی طرح ابا اور بھٹے سے جان چھڑانا چاہتی تھی، اور ابا کے لیے بھی گھر کے کام کاج کا ہونا ضروری تھا، کیونکہ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے ان کی شوگر کا مسئلہ ہوتا تھا، اس لیے ابا راضی ہو گئے۔ پھر ان کے جانے کے بعد میں نے سکون کا سانس لیا، گھر کی صفائی ستھرائی شروع کی۔ کچھ ہی دیر کے بعد فرزانہ باجی دروازے پر آ گئی۔ میں انہیں اندر بلا لائی۔ وہ کہنے لگی تم اسکول جانے کے بجائے اپنے ابا کے ساتھ کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے دھیرے سے کہا کہ مجھے اسکول جانے کا دل نہیں تھا، اس لیے ابا کے ساتھ بھٹے پہ جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ ابا مجھ سے بھٹے کا کام کروا رہے تھے۔ میری بات سن کر فرزانہ باجی حیران ہوئی، کہنے لگی ابھی تمہاری ماں کو مرے 2 دن نہیں ہوئے اور تم بھٹے پر پہنچ گئی؟ تمہیں معلوم ہے نا کہ تمہاری ماں کو اس بات سے کتنی چڑ تھی؟ نہ ہی وہ خود بھٹے پہ جانا پسند کرتی تھی اور نہ ہی تمہیں بھیجنا۔ خیر تمہاری مرضی ہے، لیکن پڑھائی کو چھوڑنے کے بارے میں مت سوچنا، کیونکہ یہ پڑھائی ہی ہوتی ہے جو انسان کا مستقبل بناتی ہے۔ فرزانہ باجی کی باتوں پر میں خاموش ہی رہی۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ ابا تو مجھے کسی بھی طور اسکول نہیں بھیجیں گے۔ ان سے باتیں کرتے کرتے میں بھی کام کرتی رہی، اور پھر جب شام ہوئی تو میں نے فرزانہ باجی سے کہا کہ گھر پر مجھے اماں کی بہت یاد آتی ہے، خاص کر شام کے بعد تو میرا دل ہی نہیں لگتا، اس لیے میں آپ کے ساتھ ہی چلوں گی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی میں نے تمہیں کب منع کیا ہے، چلو ہم دونوں ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ اور پھر میں ان کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ ابا کب لوٹے، کب کھانا کھایا، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں تو سکون سے فرزانہ باجی کے ساتھ اماں کی ماضی کی باتیں کر رہی تھی۔ ایک اماں ہی تو تھی جس کا ذکر کر کے مجھے اب سکون آتا تھا۔ ابا بھی فرزانہ باجی کی وجہ سے خاموش تھے، ورنہ کوئی اور ہوتا تو وہ کب مجھے محلے کے گھر جانے نہ دیتے۔ لیکن فرزانہ باجی کا پورے گاؤں میں ایک الگ ہی روب تھا۔ وہ نہ صرف عمر رسیدہ تھیں بلکہ سمجھ بوجھ رکھنے والی عورت تھیں۔ ہر کوئی انہیں بہت مقدم رکھتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ابا میرے گھر آنے پر بالکل خاموش ہو گئے۔
چاہ کر بھی وہ مجھے اس بات سے نہیں روک سکتے تھے، اور میں نے بھی اس بات کا فائدہ اٹھایا تھا اور ہر رات فرزانہ باجی کے گھر گزارنی شروع کر دی تھی۔ البتہ صبح ہوتے ہی مجھے واپس جانا پڑتا، میں ناشتہ بناتی، ابا بھٹے پر چلا جاتا، دوپہر کو واپس لوٹتا تو پھر کھانا کھا کر مجھے بھی اپنے ساتھ بھٹے پر لے جاتا۔ لیکن اب تک ابا کو بھٹے پر میرے ساتھ تنہائی میں میسر نہیں ہوئی تھی۔ کوئی نہ کوئی گاؤں کا آدمی کسی نہ کسی کام سے بھٹے پہ آتا ہی رہتا تھا، اور اس بات سے ابا بہت چڑھنے لگے تھے۔ ایک دن تو غصے میں آ کر بے ساختہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں کب مجھے موقع ملے گا اور تنہائی میسر ہوگی، یہاں تو ہر شخص ہی منہ اٹھا کر چلا آتا ہے اور گھر میں فرزانہ باجی کے چکر ختم نہیں ہوتے۔ کیونکہ میں جتنی دیر گھر میں رہتی تھی، فرزانہ باجی ہر تھوڑی دیر کے بعد مجھے دیکھنے کے لیے آ جایا کرتی تھیں۔ میں نے ناسمجھی سے ابا کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ آپ کو کون سا موقع نہیں مل رہا ہے؟ میری بات پر ابا گڑبڑا گئے، پھر کہنے لگے مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم تنہائی میں بات کریں، تمہاری ماں کے حوالے سے تمہیں کچھ بتانا ہے، بس اسی لیے صحیح موقع کا انتظار کر رہا ہوں۔ لیکن یہاں بھی کوئی نہ کوئی گاؤں والا آتا رہتا ہے اور گھر پر تو فرزانہ باجی کا پہرا ہی ختم نہیں ہوتا۔ ہم باپ بیٹی کھل کر کہیں کوئی بات ہی نہیں کر سکتے۔ ابا کی بات سن کر میں چونک گئی، انہیں اماں کے حوالے سے کیا بات کرنی تھی؟ اچانک میرے ذہن میں آیا کہ شاید مرتے وقت اماں نے ابا سے کوئی بات کی ہو۔ مجھے تجسس ہونے لگا، میں نے ابا سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں نا کیا بات ہے۔ وہ کہنے لگے شام کو ہم بھٹے پر دیر تک رکیں گے، مغرب کے بعد لوگوں کا آنا جانا ختم ہو جائے گا، تو پھر میں تمہیں خود ساری بات بتا دوں گا۔ میں فوراً راضی ہو گئی اور کہا ٹھیک ہے، اور پھر کام کرتے کرتے شام ہو گئی۔ اندھیرا پھیلنے لگا۔ عام طور پر اندھیرا پھیلتے ہی ہم بھٹے سے نکل جایا کرتے تھے، کیونکہ بھٹا گاؤں سے باہر تھا اور گاؤں میں بتی نہیں تھی، اس لیے ہر طرف اندھیرا ہوتا تھا۔ لیکن تجسس کی وجہ سے میں ابا کے ساتھ بھٹے پہ ہی بیٹھ گئی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ ابا مجھے ایک طرف لے کر گئے جہاں تیار شدہ اینٹوں کی ایک دیوار جیسی کھڑی تھی۔ وہاں ابا نے مجھے دیوار کے پیچھے اپنے ساتھ بٹھایا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے ماریا، اب جو میں تم سے کہوں گا وہ تم غور سے سننا۔ تمہیں معلوم ہے تمہاری ماں کیوں مجھے تم سے دور رکھنا چاہتی تھی؟ میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا نہیں ابا، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ میری بات پر ابا مسکرایا اور دھیرے سے میرے قریب اور کہنے لگا کیونکہ تم میری سگی بیٹی نہیں ہو۔ تمہاری ماں جب مجھ سے شادی ہو کر آئی تھی تو تمہیں اپنی گود میں اپنے ساتھ لائی تھی۔ تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو طلاق دے دی تھی اور میں نے تمہاری ماں سے دوسری شادی کر لی تھی، کیونکہ اس وقت تمہاری ماں بہت خوبصورت اور حسین تھی۔ میرا اس پر دل آ گیا تھا، اس لیے میں نے اسے اپنے گھر میں جگہ دی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہاری ماں ڈھلنے لگی، اس کی خوبصورتی مان پڑ گئی، کیونکہ وہ ایک بچی کی ماں تھی اور مجھ سے زیادہ وہ تمہیں توجہ دیتی تھی۔ اس لیے میرا دل آہستہ آہستہ اس پر سے اٹھنے لگا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ اب وہ مزید بچوں کو جنم نہیں دے سکتی، وہ میرے بچے کی ماں نہیں بن سکتی تھی، اس لیے وہ میرے لیے بالکل ہی بیکار ہو گئی۔ میں جب بھی کسی کام سے شہر جاتا تو وہاں دوسری عورتوں کے ساتھ وقت گزارتا، عیاشی کرتا، اور یہ بات تمہاری ماں کو پتہ چل گئی تھی۔ تمہاری ماں اور میرے درمیان مزید دوریاں پیدا ہو گئیں اور پھر آہستہ آہستہ تمہیں مجھ سے دور رکھنے لگی، کیونکہ اسے میری فطرت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ میں صرف خوبصورتی کا متبادل ہوں۔ اسی بات نے تمہاری ماں کو بہت زیادہ خوفزدہ کر دیا تھا۔ پھر بڑے ہوتے ہی تم پر خوبصورتی کا نکھار چڑھنے لگا۔ تم 10 سال کی ہوئی تو اپنی ماں کی طرح ہی تم نے قد کاٹ نکال لیا۔ تمہارا رنگ بھی اپنی ماں پر گیا تھا اور خوبصورتی بھی۔ تم اپنی مثال آپ تھیں، تم پر نظر پڑتی تو پلک چھپکنا بھول جاتا۔ ایک روز میں نے بے ساختہ ہی تمہاری تعریف کر دی اور تمہاری ماں سے کہہ دیا کہ تمہاری بیٹی تو بہت ہی زیادہ قیامت ڈھاتی ہے، اس کا خیال رکھا کر۔ بس تب سے ہی تمہاری ماں کا دل ڈر گیا اور وہ تمہیں کمرے میں بند رکھنے لگی۔ میرے لاکھ کہنے کے باوجود بھی وہ تمہیں کبھی میرے قریب نہیں آنے دیتی تھی اور تمہیں مجھ سے چھپا چھپا کر رکھتی تھی۔ کبھی دفعہ میں نے رات کے اندھیرے میں تمہارے کمرے میں آنا چاہا، لیکن تمہاری ماں کی پہرے داری اتنی سخت تھی کہ میں کبھی کامیاب ہی نہیں ہو سکا۔ وہ دوائیں کھا کر سوتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ذرا سی آہٹ پر اس کی آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ ایک روز میں تمہارے کمرے کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے اٹھ کر چلی آئی اور اسے میری نیت کا
اچھی طرح پتہ چل گیا، اور پھر اس بات کو لے کر ہم دونوں کے درمیان خوب جھگڑے شروع ہو گئے۔ مجھے معلوم تھا وہ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جا سکتی، بس اسی بات کا میں فائدہ اٹھایا کرتا تھا، کیونکہ تمہاری ماں کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے ٹی بی کی بیماری بھی ہو گئی تھی، مگر میں نے جان بوجھ کر اس کا علاج نہیں کروایا، کیونکہ میں یہی چاہتا تھا کہ ہم دونوں کے درمیان سے وہ نکل جائے۔ اور دیکھو، اب وہ خود ہی ہمارے درمیان سے نکل گئی ہے۔ اس کی موت پر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ اب تمہیں مجھ سے بچانے والا کوئی نہیں رہا، مگر اس کے جانے کے بعد فرزانہ باجی تمہاری ڈھال بن گئی، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ میں تمہارا سگا باپ نہیں ہوں، اس لیے وہ رات کو خود تمہیں اپنے گھر لے جاتی ہیں، چاہے تمہاری ماں نے ہی ان سے کوئی بات کہی ہوگی۔ پچھلے کئی دنوں سے میں انتظار کر رہا تھا کہ کب مجھے تنہائی ملے اور میں اپنی خواہشوں کو پورا کروں، وہ خواہشات جو میں نے نہ جانے کب سے اپنے دل میں دبا کر رکھی ہیں، لیکن تنہائی کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ کبھی تم فرزانہ باجی کے ساتھ چلی جاتی تو کبھی بھٹے پر لوگوں کے گاؤں سے آنا جانا، اس لیے آج میں نے تمہیں یہاں روکا ہے تاکہ ہم دونوں ایک ساتھ اچھا وقت گزار سکیں۔ یہ کہہ کر ابا نے اچانک ہی میرا ہاتھ زور سے پکڑا اور میری چیخ نکل گئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اندھیرے میں ابا کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ چہرہ جسے میں اپنے باپ کا چہرہ سمجھتی تھی، وہ میرا باپ نہیں تھا، بلکہ میری ماں کا دوسرا شوہر تھا، جو نہ صرف عیاش تھا بلکہ اس کی نیت میں اس قدر کھوٹ تھا کہ اس نے مجھے کبھی اپنی بیٹی بھی نہیں سمجھا تھا۔ میں فوراً ہی گھبرا کر اٹھنے لگی، لیکن میرے سوتیلے باپ نے مجھے اپنے قابو میں کر لیا اور کہنے لگا کہ اتنی آسانی سے تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ اس وقت کے لیے میں نے بہت طویل انتظار کیا، پہلے تمہاری ماں کے مرنے کا اور پھر اب تنہائی کے ملنے کا۔ آج میں تمہیں ہر حال میں حاصل کر کے رہوں گا۔ ابا نے اچانک ہی میرے لباس کو چاک کرنا شروع کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری ماں کی سرگوشیاں میرے کانوں میں گونجنے لگیں اور اب جا کر مجھے اپنی ماں کی باتیں سمجھ آئی تھیں، کیونکہ مجھے ابا سے دور رہنے کا کہتی تھی۔ کیوں ابا کی موجودگی میں وہ مجھے کمرے میں بند کر دیا کرتی تھی۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ ہم جس آدمی کے ساتھ رہتے ہیں اس کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ہی اسے رشتوں کے تقدس کا احساس ہے۔ میں کم عمر تھی، اسی لیے اپنے باپ کی نیت کو نہیں سمجھ پائی تھی۔ یہی سوچتی تھی کہ پتہ نہیں کیوں اماں ابا برا کو سمجھتی ہیں، جبکہ ابا میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، مگر آج ابا کے اندر کی اصلیت کھل کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ خدا کے واسطے ابا ایسا نہ کریں، میں نے آپ کو ہمیشہ اپنا باپ سمجھا ہے، اور اب سوتیلے ہی صحیح میرے باپ تو ہیں، پھر اب میری عزت کے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے۔ ابا زور سے ہنسا، کہنے لگا میں تیرا باپ نہیں ہوں، تو نہ جانے کس کا گندا خون ہے، میں نے تو بس تیری ماں کی خوبصورتی دیکھ کر تجھے تیری ماں سمیت اپنے گھر لے گیا، لیکن تیری خوبصورتی نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ ساری زندگی تجھے اپنے ساتھ رکھوں۔ ابا نے بے شرمی کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے جیسے ہی میرے قریب آنے کی کوشش کی تو کچھ ایسا ہوا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے ابا کو دیکھنے لگی۔ کچھ ہی لمحوں میں مجھے جب احساس ہوا کہ کیا ہو چکا ہے تو میں فوراً وہاں سے اٹھ کر بھاگی تھی اور دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ میں نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ شاید پیچھے جو منظر تھا وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ مجھے کوئی ہوش نہیں تھا، میرے ہاتھ میں میری چادر تھی اور میں گاؤں کے اونچے نیچے راستے پر دوڑتی دوڑتی سیدھا فرزانہ باجی کی دروازے پہ جا کے رکی تھی۔ میں نے بری طرح دروازہ پیٹنا شروع کیا۔ فرزانہ باجی نے دروازہ کھولا تو اتنی رات کو میری ایسی حالت دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ میں ان کے سینے سے لگ کے رونے لگی اور پھر میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ سب کچھ سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر کہنے لگی مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ تمہارا باپ سوتیلا ہے، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر کیا گزرا شخص ہوگا۔ تمہاری ماں نے دبے لفظوں میں آخری وقت میں مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں تمہارے باپ سے دور رکھوں، اس لیے میں خود تمہارے گھر کے چکر کاٹتی تھی، تم نے اپنے پاس لے آتی تھی، لیکن پھر میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اس قدر گھٹیا حرکت کر سکتا ہے۔ فرزانہ باجی نے نہ صرف مجھے تسلی دی بلکہ کہنے لگیں کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بارے میں تم ابھی خاموش رہو۔ وہ میرے ساتھ میرے گھر لے گئی، مجھے میرا لباس تبدیل کیا اور پھر فرزانہ باجی مجھے اپنے گھر لے آئیں۔ وہ میرے پاس ہی بستر پر بیٹھ گئیں۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا
وہاں بھٹے پر ابا کے ساتھ۔ فرزانہ باجی نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی تمہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کل کا سورج نکلے گا تو لوگ خود ہی سب کچھ کہیں گے، بس جو وہ کہیں گے وہی سچ ہوگا، باقی تمہیں کچھ نہیں معلوم، نہ ہی تم جانتی ہو کہ تمہارے اباس کے ساتھ کیا ہوا ہے، نہ ہی تم نے کچھ دیکھا ہے، تم یہی میرے ساتھ میرے گھر میں تھی۔ فرزانہ باجی دھیرے دھیرے ساری بات مجھے یہی بات سمجھاتی رہی، اور پھر کافی دیر کے بعد جب میرے حواس قابو میں آئے تو مجھے ان کی ہر بات سمجھ میں آ گئی۔ میری ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی تھی، نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی جو منظر بھٹے پر میں نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد نیند آنا واقعی بہت مشکل تھا۔ مجھے اپنی اماں کی بہت یاد آ رہی تھی، اور اماں کسی طرح اولاد کی ڈھال ہوتی تھی، یہ مجھے اب سمجھ میں آیا تھا۔ جب تک میری ماں زندہ تھی میں زمانے کی اونچ نیچ سے بالکل انجان تھی۔ اور پھر فجر کی اذانوں کے کچھ دیر بعد فرزانہ باجی کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ جیسے ہی فرزانہ باجی نے دروازہ کھولا تو باہر گاؤں کے 2 آدمی کھڑے تھے، میں بھی فرزانہ باجی کے پیچھے موجود تھی۔ وہ دونوں فرزانہ باجی سے میرے پوچھنے لگے۔ جب میں نے پیچھے سے اپنی شکل دکھائی تو ان دونوں نے ہی وہ خبر سنائی جو میں نے پہلے سے ہی جانتی تھی۔ وہ کہنے لگے کل رات نذیر پر اینٹوں کی دیوار گر گئی ہے، سر پہ اینٹیں لگنے سے وہ موقع پہ ہی دم توڑ گیا تھا، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح ہم لوگ گاؤں سے باہر کی طرف نکلے تو ہم نے اسے وہاں اینٹوں کے نیچے دبا ہوا پایا۔ وہ بیچارہ رات سے ہی مردہ حالت میں تھا۔ وہ دونوں آدمی بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ خبر سنا رہے تھے۔ میں نے کس کر فرزانہ باجی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ بہت ہی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مجھے صبر کا کہنے لگے۔ فرزانہ باجی نم لہجے میں ان آدمیوں سے کہنے لگیں کہ ماریا پر تو قیامت ہی گزر گئی ہے، پہلے ماں چلی گئی اور اب باپ، آپ لوگ جنازے کا انتظام کریں، میں ماریا کو سنبھالتی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور مجھے اندر لے گئیں۔ کہنے لگیں یہ سب خدا کی طرف سے ہے، اس نے جو کیا ہے اسے اس کی سزا مل گئی ہے، اینٹوں کی دیوار اس پر خود سے گری ہے، تم نے نہیں گرائی، اس کا وقت آ گیا تھا، وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اب اسے اپنے اعمال کا حساب کتاب خدا کی عدالت میں دینا ہوگا۔ تم شکر مناؤ کہ تمہاری اسے جان چھوٹ گئی ہے، نہ ہی گاؤں والوں کو کسی بات کا پتہ چلا ہے اور نہ ہی تمہاری عزت پر کوئی حرف آیا ہے۔ اسے قدرت کی طرف سے معجزہ سمجھو اور دنیا کو دکھانے کے لیے جھوٹے آنسو بہاؤ تاکہ کوئی تم پر باتیں نہ بنا سکے۔ فرزانہ باجی واقعی جہاں دیدہ عورت تھی، انہوں نے بڑے آرام سے سب کچھ سنبھالا تھا۔ میرے آگے میرے ابا کی میت رکھی ہوئی تھی جو دیکھنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ بھٹے کی اینٹیں ان کے سر پہ گری تھیں، سر پوری طرح کچل گیا تھا، چہرہ دیکھنے لائق نہیں تھا۔ سارا گاؤں ابا کی ناگہانی موت پر آنسو بہا رہا تھا۔ آنسو تو میری آنکھوں میں بھی تھے، لیکن تشکر کے آنسو تھے، کیونکہ گزری ہوئی رات میری عزت محفوظ رہ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آدمی کے شر سے بچا لیا تھا۔ کافی دیر تک میں یوں ہی خاموشی سے آنسو بہاتی رہی اور محلے کی عورتیں مجھے سہارا دیتی رہیں۔ اس کے بعد ابا کا جنازہ بھی اٹھ گیا اور میں بالکل تنہا رہ گئی، لیکن میں تنہا نہیں تھی۔ فرزانہ باجی کا ہاتھ میرے سر پر تھا۔ وہ کہنے لگیں تم بھٹے کا تھوڑا بہت کام سیکھ چکی ہو، شاید قسمت نے تمہارے لیے یہی کام لکھا ہے۔ اب تم اپنے باپ کا بھٹا خود چلاؤ گی اور محنت سے اسے آگے بڑھاؤ گی، گاؤں کے کچھ لوگ تمہاری مدد کریں گے، اس طرح تمہارا گزارا بھی ہوگا اور تم عزت کی روٹی بھی کما سکو گی۔ 1-2 دن خاموشی سے گزر گئے اور پھر میں نے فرزانہ باجی کے ساتھ ہی بھٹے جانا شروع کر دیا۔ وہ اکیلی عورت تھی، انہیں میرے ساتھ رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے گھر کو تالا لگا دیا تھا، خود میں ہر وقت فرزانہ باجی کے ساتھ رہتی، بھٹے پر بھی وہ میری خوب مدد کرواتی۔ وہ اللہ کی ایسی بندی تھی جنہوں نے بے لوث ہو کر میری مدد کی تھی۔ انہوں نے میری مری ہوئی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ میرا خیال رکھیں گی، اور آج بھی وہ اس وعدے پر قائم تھیں۔ میں ماضی میں پلٹ کر دیکھتی ہوں تو میری جان نکل جاتی ہے۔ میری ماں نے ایک آدمی پر بھروسہ کر کے نہ صرف اس سے شادی کی بلکہ اسے میرے باپ کی جگہ دی، اور اس آدمی نے نہ صرف میری ماں کا بھروسہ توڑا بلکہ مجھ پر ہی بری نظر جمائی۔ اس کی سزا اس آدمی کو مل گئی، لیکن میری ماں وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ فرزانہ باجی کی ہمت دلانے پر میں نے اپنی تعلیم بھی ساتھ ساتھ جاری رکھی۔ جتنی دیر میں اسکول جاتی تھی اتنی دیر بھٹے پہ فرزانہ باجی گاؤں کے لوگوں سے کام کرواتی تھیں، اور پھر اسکول سے واپس آنے کے بعد میں سب کچھ خود سنبھالتی تھی۔
میں نہ صرف فرزانہ باجی کی محبت کی عزت کرتی ہوں بلکہ چاہتی ہوں کہ میں خود بھی ان کے جیسی بنوں، کیونکہ ایسے ہی لوگ معاشرے میں امید کی ایک کرن ہیں۔ ہمیں اچھے لوگوں کو دیکھ کر نہ صرف ان کی تعریف کرنی چاہیے بلکہ خود کو ان کے جیسا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اب میں یہ فرزانہ باجی جیسا بننے کی جستجو میں لگ گئی ہوں۔ گاؤں کی بے سہارا لڑکیوں کو نہ صرف ہمت اور حوصلہ دلاتی ہوں بلکہ ان کی مدد کرنے کی کوشش بھی کرتی ہوں، اور چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ایسی ہی عورت بنیں جو دوسروں کے کام آئیں،